آئے. آپ نے سنا ہوگا کہ کیا لے کر آئے ہو, کیا لے کر جاؤ گے, کچھ نہیں لے کر آئے, کچھ نہیں لے کر جاؤ گے, لیکن آپ ایک چیز لائے ہو اپنے ساتھ, اور وہ ہے آپ کا ٹائم. وہ ٹائم پیریڈ, جتنی سانسیں آپ نے لینی ہے, جو دن اور جو رات آپ نے اس دنیا میں گزارنی ہے, یہ ٹائم آپ لے کر آئے ہو. تو وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ خود کو بدلنا ہے, خود کو بدلنا ہے, خود کو بدلنا ہے. یہ وہ طریقے ہیں جس سے خود کو بدلا جا سکتا ہے. آپ کریں. وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے پیچھے نہیں ہو پاتے, اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن سٹرونگ نہیں کر پاتے, حالانکہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, بیٹھے ہوتے ہیں, موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں, موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیہودہ کانٹینٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, ساری پلاننگز گناہوں کی کرتے ہیں, تنہائیوں میں جاتے ہیں, چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سورسز کی طرف جاتے ہیں, ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جس سے گناہ ہوتے ہیں, اور جب وہ گناہ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے, عقل بحال ہو جاتی ہے, تو پھر کہتے ہیں او ہو گناہوں سے بہت بڑی بچنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم گناہوں سے نہ بچ سکے. کوئی کوشش نہیں کرتا, جو کرتا ہے وہ بچتا ہے. انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اوکے, ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. کس لیے بدلنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ اگر ہم سے راضی ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا پہلے بنے گی, آخرت بعد میں بنے گی. دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. دنیا میں بھی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی, اور آخرت میں بھی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. دنیا والوں کو بھی آپ پر رشک ہوگا, اور آخرت والوں کو بھی آپ پر رشک ہوگا. یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس بندے کی طرح زندگی گزار کر آ جاتے. تو یہ فارمیلٹیاں چھوڑ دیں. جب تک آپ فارمیلٹیوں والی زندگیوں میں گزاریں گے نا, رہیں گے, خدا کی قسم آپ کبھی بھی اپنے آپ میں ایک اچھا اور بہتر چینج نہیں لا سکیں گے, اسپیشلی اللہ کے معاملے میں. اور ایک دفعہ اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ گیا, تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا, جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کی ساری باڈی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے ہاتھوں کے اعمال, میرے ہاتھوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں, آنکھوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں, کانوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں, ہماری شہوتیں عروج پر ہیں, ہمارا ہوس عروج پر ہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارا نفس. تو ہم اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں. ابھی بھی ہم اگر فارمیلٹیوں میں رہیں گے تو ہم اپنا اچھا خاصا وقت برباد کریں گے. وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے, جسے آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو, جسے آپ چھوڑنے کی بار بار کوشش کرتے ہو لیکن بار بار گر جاتے ہو, اسے چھوڑنا ہے. اب ان گناہوں میں بد نظری آ جاتی ہے. موبائل کے ذریعے سے ہم بہت بد نظری کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں, غلطی سے کر لیتے ہیں, دیکھا دیکھی کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بد نظری نہیں کرنی, کیونکہ پتہ ہے آپ کو, بد نظری آپ کے نیک اعمال کو, آپ کی اسپرچویلٹی کو, آپ کی روحانیت کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کا ایمان خالی ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بد نظری اتنی بڑی چیز ہے. آپ کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے, یہ اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ اس میں کچھ یاد رکھنے کی صلاحیت باقی نہیں بچتی, بد نظری کی وجہ سے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان ایڈک ہوتا ہے بری چیزوں کو دیکھنے کا, اب یقین کریں کہ وہ بھوکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. وہ 10-20 لوگوں میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکے گا. اس کے اندر وہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پاتا, اچھے طریقے سے رکھ نہیں پاتا. اگر کوئی سوال کرے یا جواب کرے تو ہزاروں دفعہ سوچے گا, پھر کہے گا ہاں یہ وہ فلاں فلاں. تو بد نظری کا یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے کہ یہ آپ کی روحانیت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کے ایمان کو جڑوں سے کاٹنا شروع ہو جاتی ہے یہ بد نظری. یعنی کہ اس بد نظری کی مثال ایسی ہے کہ آپ نیک اعمال بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ بد نظری بھی کر رہے ہو, برے کانٹینٹس بھی دیکھ رہے ہو, ڈرامے, فلمیں, اور آپ کے ایمان کو, آپ کے ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے ہٹ کرتے ہیں. جب آپ یہ سارے اس چیزوں میں انوالو ہوتے ہو نا, تو آپ کھو جاتے ہو. آپ چل زمین پر رہے ہوتے ہو, لیکن آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات کہیں اور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. عبادات کی لذتیں آپ کے دلوں سے کھینچ لی جاتی ہیں. اللہ کا تعلق ویک ہونے لگ جاتا ہے. اللہ حالانکہ انسان سے راضی ہوتا ہے, 100% راضی ہوتا ہے, لیکن اسے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے انسان بہت بڑے سے بڑا امتحان بھی پاس کر لیتا. انسان بہت بڑی سے بڑی آزمائش سے بھی نکل سکتا ہے. انسان بہت بڑے سے بڑے غم سے بھی نکل سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے. لیکن یہ جو اللہ کے معاملے میں جب انسان کنفیوز ہوتا ہے نا, تو یہ دکھ اور یہ درد اور یہ کمی پوری زندگی لگ جاتی ہے, لیکن انسان پوری نہیں کر پاتا. یہ درد ہی ایسا درد ہے کہ انسان کھو جاتا ہے, گمسم ہو جاتا ہے. تو اینی ہاؤ, بد نظری نہیں کرنی. اگر آپ ساتھ ساتھ بد نظری کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں,
لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں لیکن تنہائیوں میں آپ بدنظری کر رہے ہیں. تو پتہ ہے آپ کی مثال کیا ہوئی کہ جیسے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے اور آپ اس میں ہوا بھرے جا رہے ہو اور وہ ہوا سٹور نہیں ہو رہی. آپ نیک اعمال تو کر رہے ہو, نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, ساری چیزیں کر رہے ہو, حالانکہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, یہ نیکیاں آپ کی ضائع نہیں ہوں گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی بدنظری کی وجہ سے, برے کنٹینٹس دیکھنے کی وجہ سے, بری چیزوں میں جیسے سیریلز وغیرہ دیکھنے سے, جیسے کہ ریئل لائف میں ہم آنکھ ٹکا کر رہے ہوتے ہیں, نامحرموں پر جو نظریں عجیب طریقوں سے دوڑا رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے اعمال آپ کے اندر جمع نہیں ہو پاتے, آپ کے ایمان لیول کو بڑھا نہیں پاتے. اوکے, سو بدنظری نہیں کرنی پہلے. یہ وہ گناہوں کی اقسام بتا رہا ہوں. پوائنٹ یہی ہے کہ جن گناہوں کی آپ کو عادت لگی ہوئی ہے اسے چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا, مشکل ہے, کیسے ہوگا, فلاں ہوگا. یہ الفاظ آپ کے لیے کینسر ہے. آپ نے کہنا ہے کہ کر کے دکھانا ہے. بھائی میری زندگی ڈسٹریکٹ ہوئی پڑی ہے, میں بہک چکا ہوں, میرا اور اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے, اور میں یہ کہتا رہوں کہ بس مجھ سے نہیں ہوتا, یہ تو کوئی حل نہ ہوا. میں کر کے دکھاؤں گا ایسی کی تیسی, میری اور میرے نفس کی اور میرے ان سوچوں اور ان خیالوں کی جو مجھے قدم نہیں بڑھانے دے رہا. ہاں, یہ لڑائی ہوتی ہے. وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے اسے چھوڑنا. اب اس میں ایک جیسے کہ بدنظری ہو گئی, جھوٹ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے, اور ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بچوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی انفیکٹ کہ اگر کوئی اتنا کہے نا کہ کدھر ہو, تو ہوتے ایک جگہ ہے, جھوٹ بول کے دوبارہ کہتے ہیں یار ادھر ہے. مطلب اس لیول کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. چھوٹے لیول والا بھی جھوٹ بول رہا ہے, بڑے لیول والا بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جھوٹ سے آپ کی معاشرت بھی خراب ہوتی ہے, آپ کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جو رحمت کے فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں نا, جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں شیطان سے, وسوسوں سے, نگہانی آفتوں سے, اور وہ ہڈن چیزوں سے, وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے منہ سے ایک ایسی سمیل جاتی ہے کہ اس سمیل کی وجہ سے وہ فرشتے ان سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ امیجن کر لیں کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی رحمت کے فرشتے جو آپ کے محافظ ہوتے ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے محافظوں کو, اگر اپنے باڈی گارڈز کو اگر دور کر دیں تو آپ اکیلے رہ جائیں گے, اور دشمن آپ پر ایزیلی اٹیک کر سکے گا. تو جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ سے ایمان بھی ختم ہوتا ہے. اوکے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. اور اس کے علاوہ گناہوں کی ایک بڑی قسم جو ہماری فیملی میں پائی جاتی ہے, غیبت. غیبت سننے سے بھی اور غیبت کرنے سے بھی, دونوں طرح ہم برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت, وہ والی مثال. ٹھیک ہے, تو غیبت نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ تنہائی کے گناہ, جو کہ ہر بندہ اس میں انوالو ہے, تنہائی کے گناہوں میں. تو تنہائی کے گناہوں کو اوائڈ کرنا ہے, جس میں بدنظری بھی ہے, اور جس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا وغیرہ بھی ہے, نان محرم, وداؤٹ اینی ریزن, ان نیسیسری ٹاکس. تنہائی کے گناہ اس طرح شہوتوں کو بڑھانے والے اعمال, اور دھوکہ جیسے کہ ہم اکثر اوقات دیتے رہتے ہیں, غصہ نہیں کرنا, اور 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 حرام تعلق. اتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو آپس میں اس وجہ سے کنیکٹڈ ہے, وداؤٹ اینی ریزن کنیکٹڈ ہے. ایک چیز جس سے اللہ رب العزت نے کلیئرلی اپنے قرآن میں بھی منع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بھی منع کیا, اور وہ انسان اپنے اوپینینز کو سامنے رکھ کر, او جی معاشرہ کر رہا ہے کچھ نہیں ہوتا, ان سو کولڈ باتوں کو سامنے رکھ کر وہ کر رہا ہے جو اس کا نفس اور اس کا شیطان اور اس کا ہوس اور اس کی شہوت ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو کتنا بدبخت ہے نا وہ انسان. تو نامحرم سے, ظاہری سی بات ہے, نامحرم سے تعلق اور اس سے باتیں کرنا تنہائیوں میں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے, ایک اچھی سی وائب کریٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اندر سے آپ کا ایمان بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف فرشتے بھی آپ پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں, اور تیسری جانب آپ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپینینز کے سامنے اپنے سو کولڈ اوپینینز جو معاشرے نے جنریٹ کیے ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر نبی اور اللہ کی بات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے علاوہ ٹائم ضائع کرنا, ارریلیونٹ چیزوں پر لگ جانا جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو, جیسے کہ گیمز ہو گیا, کوئی ویڈیوز دیکھنا, کوئی سیریلز دیکھنا, وداؤٹ اینی ریزن گیجٹس کو یوز کرنا. ضرورت کی حد تک صحیح ہے, آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ یوز کریں, اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس چیز سے, لیکن ٹائم ضائع کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ آپ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آئے. آپ نے سنا ہوگا کہ کیا لے کر آئے ہو, کیا لے کر جاؤ گے, کچھ نہیں لے کر آئے, کچھ نہیں لے کر جاؤ گے, لیکن آپ ایک چیز لائے ہو اپنے ساتھ, اور وہ ہے آپ کا ٹائم. وہ ٹائم پیریڈ, جتنی سانسیں آپ نے لینی ہے, جو دن اور جو رات آپ نے اس دنیا میں گزارنی ہے, یہ ٹائم آپ لے کر آئے ہو.
تو اسی ٹائم کو اگر کوئی انسان ضائع کر دے irrelevant چیزوں میں، irrelevant چیزوں کو اتنا irrelevant سمجھے کہ اپنے اوپر فرض کر لے اور فرائض کو اگنور کر کے ان فرضوں کو ادا کرنے میں لگ جائے، تو یہ گناہ ہی ہوا نا. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ گناہوں کو اوائڈ کرنا ہے. اب آپ کے کون سے گناہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میرے کون سے گناہ ہیں وہ مجھے پتہ ہے. میں آپ کے سامنے گناہ نہیں کروں گا، آپ میرے سامنے گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، آپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی، میری بھی عزتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اور وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے آپ کو اپنے گناہ پتہ ہے، مجھے میرے گناہ پتہ ہے. میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ، بس یار بہت ہو گیا، کب تک کریں گے، عرصہ ہو گیا گناہوں کو کرتے کرتے، کیا چین ملا ہمیں، کیا سکون ملا، کیا کامیابی ملی. ہر بار لذت ملی اور لذت کے بعد بے سکون ہوئے. شروع میں شیطان آیا، سنہرے خواب دکھائے، اور جیسے ہی وہ گناہ ہوا پریشان ہو گئے. شروع میں آیا شیطان نے بہکایا کہ یار کچھ نہیں ہوگا، سب کر رہے ہیں یہ وہ فلاں فلاں، اور جیسے ہی کیا نقصان اٹھایا، ایمان ضائع ہو گیا. تو نہیں آنا آپ شیطان کی مزید باتوں میں، ٹھیک ہے.